سبل الہدا والرشاد سیرت فی خیر العباد، جو کہ ہم کل آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو اویس قرنی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اقلیم عشق کے تاجدار حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کے کئی سربستہ راز ہیں، کشف و اسرار ہیں، اور یہ کہ آپ یمن کی جس بستی میں پیدا ہوئے اس کا نام قرن تھا۔ قرن کی وجہ سے آپ قرنی کہلائے۔ وہ بستی یا قصبہ بھی روحانی تجلیات سے بھرپور ہے، اس کا نام قرن اپنے اندر کئی راز سموئے ہوئے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی نسبت قرآن مجید میں مذکور برگزیدہ شخصیت، ایک بہت برگزیدہ شخصیت ذوالقرنین سے جوڑی ہے۔ سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے، جنہوں نے دو سرکش قبیلوں یاجوج اور ماجوج کو ایک آہینی دیوار میں مقید کر دیا تھا، کیونکہ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو قرنوں والا، لہذا یمن کی بستی قرن، اسے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی نسبت ذوالقرنین سے ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو قرن کہتے ہیں، اسے گاؤں کا نام قرن مشہور ہو گیا۔ بعض محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بستی حضرت اویس قرنی کے اجداد میں سے ایک شخص قرن بن رومان کے نام سے منسوب تھی، اسی وجہ سے وہاں کے باشندوں کو قرنی کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق چونکہ حضرت اویس قرنی کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، کیونکہ لغت کے مطابق قرن بال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ مراد سے ہے، اور سلسلہ نسب یہ ہے کہ اویس بن عامر بن جزر بن مالک بن عمر بن سعد، اور کنیت ہوئی آپ کی عمر، اور شہر ہوا آپ کا قرن، اور کہلائے آپ قرنی۔ حضرت عبد الوہاب الشیرانی ان کے مطابق آپ کا حلیہ مبارک اس طرح ہے کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی، چہرے مبارک جھکائے رکھتے اور نگاہ سجدے کے مقام کی طرف ہوتی تھی، یعنی اگر جھکائے رکھتے چہرہ تو نگاہ، مثال کے طور پہ فرض کیجئے قبلہ اسی طرف ہے تو نگاہ اگر جھکائے رکھتے تو سجدے کے مقام کی طرف اس طرح نگاہ ہوتی، ایسے نہیں ہوتی، اگر اس طرف ہے تو اس طرح ہوتی۔ اور اپنے بائیں ہاتھ پر، یہ بائیں ہاتھ ہے، اس پر دایاں ہاتھ رکھتے، اور دایاں ہاتھ اس لیے رکھتے تھے کہ روایات سے یہ علم ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں مجنون خیال کر کے گھر سے باہر نکال دیتا۔ یہ ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، گھر والے گھر سے باہر نکال دیتے، مجنون ہے بھائی تو، اس لیے یہ مجرد بن گئے تھے۔ مجالس المومنین میں درج ہے کہ حضرت اویس قرنی شتربانی کیا کرتے تھے، جس کو شتربانی بھی کہتے ہیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والے جو مزدوری تھی وہ آپ اس سے اپنی اور اپنی والدہ ماجدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے۔ اور قرن میں آپ جیسا کوئی مفلس اور بے نوا نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا ہی۔ جس گلی کوچے سے آپ گزرتے تھے لوگ معاذ اللہ آپ سے گھن کھاتے تھے، آپ پر پتھر برساتے تھے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ امام شیرانی لکھتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ اور ان عظیم زاہدوں میں سے تھے جو بوسیدہ مکان اور قلیل سامان رکھتے تھے۔ آپ کے پاس صرف 2 پرانے کپڑے تھے اور اون کی چادر باندھتے تھے۔ ایک دفعہ حج کے بعد اہل کوفہ مدینہ منورہ آئے تو ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے اویس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ پراگندہ گھر اور کم سامان کی حالت میں چھوڑا ہے۔ حضرت علقمہ کا قول ہے کہ آپ تابعین میں، بلکہ تابعین کرام میں 8 لاکھ آدمی، یعنی کہ تابعین جو ہے وہ 8 لاکھ آدمیوں پر ختم ہے، اور انہی میں سے ایک اویس قرنی بھی ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی کو وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اگر پیٹ میں کھانا ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ ساتھ کھانا لے کے جا رہے ہیں، اور جو لباس پہنا ہے وہی لباس پہنا، اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں، جو لباس میرے بدن پر ہے اور جو غذا میرے پیٹ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بہت بڑے تابعی حضرت اصباح علیہ رحمہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا آپ سب خیرات کر دیتے تھے، کچھ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے تھے کہ یا الہی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ کچھ بیان جو میں نے اس وقت کیا، یہ حضرت اویس قرنی کے زہد و قناعت کا تھا، جنہیں تقوی اور زمزمہ عشق کے سبب اقلیم عشق کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں زمزمہ ہے، وہ زمزمہ بولے وارڈ ہے، یہ زمزمہ عشق ہے۔ اس زمزمہ عشق میں جو انسان پڑ جاتا ہے اسے اقلیم عشق کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ اقلیم عشق ایک بڑا گہرا اور بڑا وسیع موضوع ہے، جس میں کئی آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے، لیکن یہ تاجدار ہے اقلیم عشق کے۔ نام آپ کو اس میں ملیں گے حضرت حسن بصری کے، حضرت جنید بغدادی کے، حضرت رابعہ بصری کے، حضرت بختیار کاکی کے، حضرت شفیق بلخی کے۔ آپ کو ملے گا اس میں نام بہاؤالدین زکریا ملتانی کا، آپ کو ملے گا اس میں نام بابا فرید گنج شکر کا، آپ کو ملے گا اس میں نام حضرت میاں ولی کا، آپ کو ملے گا اس میں نام حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا، آپ کو ملے گا اس میں نام علی بن عثمان حجویری کا، عثمان مروندی کا، سچل سرمست کا، سب کے نام ملیں گے۔ یہ اقلیم عشق کے تاجدار نہیں تھے، اقلیم عشق کے وفادار تھے، اور یہ اقلیم عشق کے تاجدار تھے جن کا نام ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ یہ اویس قرنی کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری، ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے، ابھی تو اویس قرنی کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آنے ہیں، ابھی تو اویس قرنی کو ہم نے پہچاننا ہے، ابھی تو ہم نے جاننا ہے اویس قرنی کون ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس آخری لمحے پر یہ بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، اصل ان کا تلفظ ہے خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کے پاس پائے جاتے ہیں، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر دریائے نیل کے کنارے گئے تھے، اور جہاں پر مچھلی پکی ہوئی مچھلی تھی، مچھلی پکی ہوئی تھی، باقاعدہ پکی، یہ کچن ہے سامنے، ادھر کھانا پکتا ہے، وہ مچھلی پکی ہوئی تھی، ایک ٹن میں آپ کہہ لیجیے ٹفن میں بند تھی، لیکن جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا اور رات کو سوئے، صبح اٹھے اور پوچھا یوشع سے، یوشع بن نون بھی بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ حضرت یوشع بن نون پیغمبر ہے، تو ان سے پوچھا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ کہاں گئی، تو انہوں نے وہ ٹفن کھولا تو اس میں تو مچھلی تھی نہیں، تو انہوں نے کہا مچھلی تو غائب ہو گئی، انہوں نے کہا غائب نہیں ہوئی ہے، جہاں ہم رات کو رکے تھے وہیں لے کے چلو، اور کیونکہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی پانی میں، پکی ہوئی مچھلی، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ سورہ کہف میں موجود ہے، پکی ہوئی مچھلی، یہ سورہ کہف جمعے کو روز پڑھنی پڑتی ہے، پڑھا کرو، شروع کی 10 آیتیں، دجال کے شر سے محفوظ رہو گے۔ یہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، تم وہیں چلو، تو انہوں نے پوچھا وہاں کیوں چلے، کیونکہ وہیں تو خضر ہیں، زندگی جہاں موجود ہے وہاں خضر موجود ہے یا خضر موجود ہے، تو وہاں پہنچے، وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، بڑا طویل واقعہ ہے، آپ ان کو ساتھ لے کر گئے، کشتی میں بٹھایا، بچے کو قتل کیا، دیوار بڑھائی، بہت سارے واقعات اس کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا سے حضرت
خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام وہ حیات ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن علم لدنی پر عبور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو حضرت اویس قرنی کی قبر بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی روپوش ہو گئے تھے، کیا پتہ کہیں موجود ہو. جہاں پر ماں کی خدمت کی جا رہی ہوگی، جہاں پر ماں کی خدمت کی جا رہی ہوگی، اکیلا گھر ہوگا، کسی ماں کی خدمت کی جا رہی ہوگی، کوئی بچہ اپنی ماں کی دوائی لیے کھڑا رہے گا، ماں سو گئی ہوگی، یا پانی کا گلاس لیے کھڑا ہوگا، ماں سو گئی ہوگی کہ جب تک ماں نہیں اٹھے گی میں پانی کا گلاس نہیں دوں گا، رات بھر کھڑا رہے گا. اس بچے کے پاس ارد گرد کہیں نہ کہیں اویس قرنی ضرور موجود ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہاں